علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ میں تو ان کے سامنے طفل مکتب ہوں، لیکن اپنے اکابر علماء کرام کا پڑھایا ہوا ایک سبق ہے، بطور سبق کے ہی، مشورہ بھی نہیں کہہ سکتا اس کو میں کوئی اور نام نہیں دے سکتا، اور اس کو میں صرف سبق ہی کہہ سکتا ہوں۔ ایک سبق ہے، ان کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ علماء کرام جو منبر کے اور محراب کے اور مساجد کے ورثاء ہیں، ٹھیک ہے بہت سارے مقامات کے اوپر چند جگہوں پر اگر احباب جو ہیں وہ کسی خاص سوچ و فکر کے ساتھ، کسی خاص نظریے کے ساتھ، کسی خاص تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، تو چلیں ہر تحریک کو، ہر سوچ و فکر کو، ہر نظریے کو ایسے علماء کرام کی ضرورت ہے جو خاص ان کے لیے، ان کی نظریات کے لیے کام کریں، اچھی بات ہے۔ لیکن میں ایک عمومی طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ایک عالم کے مزاج کو ایسا ہونا چاہیے، عام طور پر علماء کرام کو اپنے مزاج کو یوں بنانا چاہیے، اور خاص طور پر وہ علماء کرام جو سوسائٹیز میں یا ایسی جگہوں پر جہاں کمیونٹی زیادہ جو ہے نا جڑتی ہے، جیسا کہ عام معاشرے کے اندر خطیب حضرات ہوتے ہیں، مساجد ہوتی ہیں، تو وہاں پر چونکہ معاشرے میں ہر طبقے کے افراد ہوتے ہیں، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے پاس جڑتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات سنتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر اپنے ٹوٹے پھوٹے سے تجربے کی روشنی میں، اپنے اکابر سے سنی ہوئی باتوں کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ایک عالم کسی خاص سوچ و فکر اور نظریے کی ہی بات ہر وقت کرتا رہے اور اسی تحریک کے ساتھ جڑا ہو، ہر وقت اس تحریک کا، اس سوچ و فکر کا رنگ اس پر غالب ہو، تو یہ مبارک ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف آپ سے پھر وہی لوگ جڑیں گے، وہی متاثر ہوں گے، آپ کے قریب وہی ہوں گے جو صرف اس نظریے کو فالو کرتے ہیں، اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ و فکر کے ساتھ یا اس تحریک اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، تو پھر وہی آپ کا حلقہ بنے گا، وہی لوگ آپ کے زیادہ قریب ہوں گے۔ جبکہ ہم سمجھتے ہیں سب کے معاشرے کے اندر آپ کے جو ہے نا مقتدیوں میں، آپ کے نمازیوں میں، آپ کے فالورز میں، سننے والوں میں تمام مکاتب فکر سے، تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، مختلف نظریات کے حامل لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر علماء کرام جو ہے نا وہ انہیں آل راؤنڈر ہونا چاہیے، یعنی اپنے اوپر اگر آپ کسی ایک تحریک کی مجلس کی چھاپ لگوا لیں گے، کسی آپ جماعتی کسی ایک جماعت کی آپ چھاپ لگوا دیں گے، مہر لگا لیں گے، تو پھر آپ کا دائرہ کار محدود ہو جائے گا، پھر آپ کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، آپ کا حلقہ احباب کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ جو ہے نا آل راؤنڈر ہوں گے، آپ تمام باتوں کو اسلام کی روشنی میں بیان کریں گے اور ہر اس جماعت کا آپ تھپکی دیں گے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کی سرپرستی کریں گے جو اسلام کے عین مطابق کام کر رہی ہے، اور آپ ہر بات کو ریالٹی کے ساتھ دیکھیں گے، آپ میں یہ جرت، یہ طبیعت آپ کی ہو جائے گی کہ آپ پہ ریالٹی کے ساتھ گفتگو کریں گے، تو میرے خیال سے پھر علماء کرام جو ہے نا زیادہ اچھے اور بہتر طریقے سے اپنے فرائض کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ کہ اگر آپ ایک ہی لیبل کے ساتھ، ایک ہی جماعت کے معاملات کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو متعارف کروا دیتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ لوگوں کا حلقہ اسی جماعت کے نظریات سے وابستہ لوگوں کے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ آل راؤنڈر ہیں اور آپ جو ہے نا معاشرے کی نفسیات کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، آپ جو ہے نا معاشرے کی ضروریات کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، آپ کسی جماعتی وابستگی کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ہر جماعت کو جو اس کی اچھی صفات ہیں، اچھے معاملات ہیں، آپ اس کو بیان کرتے ہیں، نام لیے بغیر بیان کریں، نام کے ساتھ بیان کریں، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک عالم کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ تمام مکاتب فکر کو، وہ ہر حلقے کو اپنے ساتھ جوڑ سکے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک چھاپ کو، ایک لیبل کے اپنے اوپر سے ہٹا کر آپ جو ہے نا اسلام کی عالمی نصب العین کے مطابق، عالمی سوچ و فکر کے مطابق اپنے آپ کو پیش کریں، امت کے رہنما بنیں، آپ اسلام کے رہنما بنیں، آپ امت مسلمہ کے رہنما کے طور پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو آپ کی دعوت پر اثر بھی ہوگی، آپ کا حلقہ احباب بھی بڑھے گا، اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور آپ کے ساتھ جو کمیونٹی ہے، جو جڑنے والے لوگ ہیں، وہ ان کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ہوگا۔ چاہے جائے کہ آپ ایک چھوٹے نظریے کے ساتھ، چھوٹے سوچ و فکر کے ساتھ آپ کام کریں، اگر آپ بڑے نصب العین کے ساتھ، بڑے نظریے اور سوچ و فکر کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی دیر پا ہوں گے اور دور رس بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔